محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه المطهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضور النور سرکار مصطفیٰ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ سرکار نور مجسم شفیع امم سید عالم رحمت عالم جان عالم نبی مکرم رسول محتشم ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار زوردار میں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کل کی مجلس میں آپ نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد مصطفیٰ جامع القرآن حضور سیدنا سرکار عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے چند گوشے سماعت کیے تھے۔ آج انشاءاللہ خلیفہ چہارم امیر المومنین مولائے کائنات داماد مصطفیٰ اشجع الاشجعین شیر خدا سرکار مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے مختصر حالات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، جانے فضل و ولایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں،
ابو طالب جو حضور کے چچا ہیں ان کے صاحبزادے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح رشتے میں حضور کے چچا زاد بھائی بھی لگتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی شہزادی حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مولا علی سے کیا، تو اس نسبت سے مولا علی حضور کے داماد بھی لگتے ہیں۔ حضرت مولا علی حضور کے داماد بھی لگتے ہیں اور چچا زاد بھائی بھی لگتے ہیں۔ قرآن پاک نے ان اصحاب کے متعلق فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی محمد اللہ کے رسول ہے اور ان کے اصحاب یہ کفار پر بڑے ہی سخت ہیں اور آپس میں بڑے ہی نرم ہیں۔ یہ صفات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، فاروق اعظم کے اندر، دیگر صحابہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ قرآن پاک نے ان کی صفات کو بیان کیا ہے۔ تو درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سب ادھر توجہ کریں، توجہ ادھر کریں، چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی احادیث طیبہ کے اندر اپنے اس پیارے صحابی اور جان نثار حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ بیٹھو، کوئی نہیں اٹھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر حضرت مولائے کائنات کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ آپ اتنے بہادر تھے، اتنے شجاع تھے، اتنی بہادری آپ کے اندر تھی کہ کوئی بڑے سے بڑا جنگجو، کوئی بہت بڑا بہادر بھی مولا علی کے مقابلے میں آ جاتا تھا تو ایک ہی وار کے اندر حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جہنم واصل کر دیتے ہیں، ایک ہی وار کے اندر۔ کبھی آپ کو جنگ کے اندر کسی نے ہرایا نہیں، کبھی آپ کو شکست نہیں ہوئی۔ اور راوی بیان کرتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ایک ایسے جنگجو سے ہوا، ایک ایسے بہادر سے ہوا جس کو لوگ عمر کہا کرتے تھے، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے اکیلا لڑ لیا کرتا تھا، 1000 لوگوں سے وہ اکیلا جو ہے مقابلہ کیا کرتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس غزوے کے اندر، غزوہ خندق کے موقع پر، وہ عمر نامی بہادر اور جنگجو میدان میں آیا اور بار بار للکار رہا ہے، بار بار چیلنج کر رہا ہے کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کر سکے، ہے کوئی جو مجھ سے لڑ سکے، ہے کوئی جو مجھے پچاڑ سکے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اس اعلان کو سن کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے، میں اس سے لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا علی وہ عمر ہے، وہ عمر ہے جس کی بہادری بہت مشہور ہے۔ حضور نے منع فرمایا، پھر اس نے للکارا، پھر مولا علی نے عرض کیا حضور مجھے اجازت دیجئے میں اس سے لڑوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی اس کا نام عمر ہے، وہ بہت بڑا جنگجو ہے، تم اس سے لڑنے کے لیے مت جاؤ۔ میرے آقا نے پھر مولا علی کو منع فرما دیا۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے پھر للکارا، پھر اس نے چیلنج کیا، ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کر سکے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرکار مولائے کائنات حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ کو اجازت دیجئے، میں اس سے جا کر لڑوں گا اور اس کو ابھی جہنم میں پہنچا کر آ جاؤں گا۔ میرے آقا نے اجازت دی، علی جاؤ اس سے لڑ کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اے عمر تیرے بارے میں 2 باتیں مشہور ہیں کہ تو یہ کہتا ہے کہ قریش
میں تم سے 2 باتوں کا مطالبہ کرتا ہوں، جو میری کسی 2 باتوں کو پورا کر دے گا میں اس کو مان لوں گا کہ وہ بہادر ہے۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تجھ کو 2 باتوں کی طرف بلاتا ہوں، میں تجھے دعوت دیتا ہوں 2 باتوں کی طرف۔ اس نے کہا کیا؟ مولا علی فرماتے ہیں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ تو ایک اللہ کی طرف آ کر جھک جا، تو ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے، میں تجھے جو ہے مسلمان ہونے کی دعوت دیتا ہوں، اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اسلام کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ میرے آقا حضرت مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں اگر تو اسلام قبول نہیں کرتا، اگر تو مسلمان نہیں ہوتا، اگر تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا تو میں تجھے لڑنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میری دوسری بات یہ ہے تو میرا مقابلہ کر، میں تجھ سے لڑنے کی بات کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے اے علی تم میرے بھتیجے لگتے ہو، اے علی تم میرے بھتیجے لگتے ہو، میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا، میں پسند نہیں کرتا کہ تمہارا خون زمین پر بہا دوں۔ میرے آقا حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں تو پسند نہیں کرتا خون بہانا، لیکن میں پسند کرتا ہوں تیرا خون بہانا، میں تیرا خون بہانا پسند کرتا ہوں۔ وہ بھی عرب کا بہت بڑا جنگجو تھا، اس کا نام بھی بہت بڑے بڑے بہادروں کے اندر آتا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو اپنی توہین سمجھی، اب وہ جلال میں آ گیا، تلملا اٹھا اور اس نے فوراً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آ کر حضرت مولا کائنات پر ایک بہت زوردار اس نے وار کیا۔ حضرت مولا کائنات نے اس کے وار کو خالی کر دیا۔ اب باری کی مولا کائنات کی، سرکار شیر خدا کی، شیر خدا ہے، اللہ اکبر۔ شیر خدا نے اپنی ذوالفقار حیدری نکالی اور ایک ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار کے اندر اس کو جہنم میں پہنچا دیا، اس کو جہنم میں پہنچا دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ مولا علی کی طاقت کا عالم ہے، اسی لیے تو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ شیر خدا یعنی اللہ کے شیر، جو اللہ کا شیر ہوتا ہے بھلا اس کو کون ہرا سکتا ہے، جو اللہ کا شیر ہوتا ہے بھلا اس کو کون پچاڑ سکتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی تلوار کے وار کے اندر ایسے بہت بڑے بہادر کو جو اکیلا ہزاروں کا مقابلہ کیا کرتا تھا، لیکن مولا علی کے ایک ہی وار نے اس کو جہنم واصل کر دیا۔ اسی لیے آپ کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح خیبر کا واقعہ بہت ہی مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ مولا علی کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ خیبر کا بہت ہی مضبوط قلعہ جس کو فتح کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اب ایک دن میرے آقا نے فتح کا جھنڈا، خیبر کی جو جنگ تھی، جنگ کا علم اور لشکر کا جھنڈا ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں دیا، لیکن اس وقت بھی وہ خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوا۔ دوسرے دن حضور نے لشکر کا جھنڈا حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں دیا، لیکن اب بھی خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا۔ فتح کیسے ہو سکتا؟ اللہ نے خیبر کی فتح تو مولا علی کے مقدر میں لکھی تھی، کہو سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں اللہ نے خیبر کی فتح لکھی تھی۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کئی دن ہو گئے خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، اب کل میں اس لشکر کا جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو شخص اللہ کو دوست رکھتا ہے اور اللہ بھی اس کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ میں فتح نصیب فرمائے گا، اللہ اس کے ہاتھ میں فتح عطا فرمائے گا۔ اب وہ رات صحابہ کرام نے بڑی بے قراری کے ساتھ گزاری۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ کل خیبر کی فتح کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ہر صحابی کی یہ تمنا تھی۔ وہ بڑی بے قراری کے ساتھ صحابہ کرام نے رات گزاری کہ کون وہ خوش نصیب صحابی ہے جس کو حضور خیبر کا فاتح قرار دیں گے اور خیبر کی فتح کا جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا، مگر صحابہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، تو جس کو سرکار کل
یہ خبر کہ فتح کا جھنڈا عطا فرمائیں گے، ضرور اللہ تعالیٰ اسی کے ہاتھ میں فتح عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ حضور کو اللہ نے مختار بنایا ہے، حضور کو اللہ نے تصرفات دے کر بھیجا ہے، حضور کو اللہ نے پاورفل بنایا ہے، حضور جس کو چاہیں گے اللہ اس کے ہاتھ میں فتح عطا فرمائے گا۔ دوسرے دن صبح صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، میرے آقا نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور ان کے آنکھوں میں بیماری ہے، آشوب چشم ہے، ان کی آنکھ دکھتی ہے، اس لیے وہ حاضر نہیں ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ علی کو بلا کر لاؤ، علی کو بلا کر لاؤ۔ سرکار مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی دکھتی ہوئی آنکھ پر لگا دیا، ایسا لگتا تھا گویا کہ کبھی آنکھ دکھتی ہی نہیں تھی، ایسی اللہ نے شفا عطا فرمائی گویا کہ کبھی آنکھ دکھتی ہی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، ایسا لعاب دہن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ نے اس کے اندر ایسی شفا رکھی تھی کہ حضور نے اپنا لعاب دہن نکال کر مولا علی کی آنکھوں میں لگا دیا، مولا علی کی آنکھوں میں شفا یابی مل گئی، حضور کو مولا علی کو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ اب میرے آقا نے فتح کا جھنڈا مولا علی کے ہاتھ میں دیا۔ اب جو خیبر کا جو سب سے بڑا جنگجو تھا اور سب سے بڑا بہادر تھا اس کا نام تھا مرحب نامی جنگجو، جس کا ڈنکا پورے عرب کے اندر بجتا تھا، لوگ اس کی بہادری کے ترانے گایا کرتے تھے، لوگ اس کی بہادری کے جو ہے ڈنکے بجایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ اب میدان کے اندر وہ مرحب بھی آتا ہے اور ادھر سے مولا کائنات بھی میدان میں جاتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے مقابلے میں گئے تو اس مرحب نے کہا اے نوجوان، مجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہو، تمہیں معلوم نہیں میرا نام مرحب ہے، میرا نام سن کر عرب کے بڑے بڑے جنگجو کانپ جایا کرتے ہیں، میرا نام سن کر بڑے بڑے لوگ لشکر سے بھاگ جایا کرتے ہیں، میرا نام سن کر بڑے بڑے لوگ جنگ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، تم مجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہو، واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، ادھر شیر خدا ہے، حیدر کرار ہے، مولائے کائنات ہے۔ فوراً آپ نے جواب کے اندر عربی زبان کے اندر ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے مرحب، تیرا نام مرحب ہے تو میرا نام بھی میری ماں نے حیدر رکھا ہے، میرا نام بھی میری ماں نے حیدر رکھا ہے، میں شیر خدا ہوں اور حیدر کسی جنگ سے بادہ نہیں کرتا ہے، حیدر جب جنگ کے لیے آ جاتا ہے تو پیٹھ دکھا کر واپس نہیں لوٹتا ہے۔ اگر تیرا نام تیری ماں نے مرحب رکھا ہے تو میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، میں تجھ سے مقابلے کے لیے دعوت دیتا ہوں، میں تجھے چیلنج کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اب وہ مرحب حضور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آتا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے کئی بار وار کیا لیکن مولا علی نے اس کے وار کو پھیر دیا، خالی کر دیا۔ اب بار بار لڑائی نے طول پکڑ لیا، اب وہ وار کرتا ہے، ادھر سے مولا علی وار کرتے ہیں، ادھر سے مولا علی وار کرتے ہیں، پھر وہ وار کرتا ہے۔ وہ بھی بہت بڑا بہادر تھا، وہ مولا علی کے وار کو خالی کر دیتا، ادھر سے مولا علی بھی اس کے وار کو خالی کر دیتے۔ جنگ چلتی رہی لیکن ایک ایسا وار سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار نے کیا کہ اس کے سر پر ایک بہت ہی بڑا ہیلمٹ جسے خود کہا جاتا ہے، بہت بڑا خود اس نے پہنا ہوا تھا، اس کو کاٹتی ہوئی مولا علی کی تلوار اس کے سینے تک پہنچ گئی اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا اور حضرت مولا علی کی تلوار نے اس کو بھی جہنم میں بھیج دیا۔ اب اس کو جہنم میں بھیجنے کے بعد کئی کفار کو حضرت مولا کائنات نے جہنم واصل کر دیا۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کا جو قلعہ کا دروازہ تھا بہت ہی وزنی دروازہ تھا، بہت ہی بلند دروازہ تھا، بہت ہی مضبوط دروازہ تھا۔ آپ نے قلعے دیکھے ہوں گے، بہت مضبوط ان کے دروازے ہوا کرتے ہیں جن کو کئی لوگ مل کر اٹھا نہ سکے، کئی لوگ مل کر اس کو ہلا نہ سکے۔ حضرت مولا علی نے اس کو اپنے ایک ہاتھ میں اٹھا لیا، اپنے ایک ہاتھ میں اٹھا لیا اور اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس
دروازے پر چڑھ کر کفار کو شکست دی۔ مولا کائنات نے اس کو اپنے ہاتھ پر اٹھایا اور صحابہ کرام اس دروازے کے ذریعے قلعے پر چڑھ گئے اور قلعے کو فتح کر لیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہو گئی اور خیبر کی فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو صحابہ کرام نے چاہا کہ اس دروازے کو اٹھا کر کسی دوسری جانب رکھ دے، تو فرماتے ہیں راوی کہ 40 سے زیادہ صحابہ کرام نے اس دروازے کو اٹھانا چاہا مگر اس کو ہلا بھی نہ سکے۔ 40 سے زیادہ صحابہ اس کو اٹھا رہے تھے مگر ہلا بھی نہ سکے۔ جس دروازے کو مولا کائنات نے ایک ہاتھ میں اٹھا کر اپنا ڈھال بنا لیا تھا، مولا کائنات جس دروازے کو ایک ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں 40 سے زیادہ لوگ اس کو ہلا بھی نہ سکے، تو پتہ چلا کہ مولا کائنات کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی تھی، ایسی طاقت رکھی تھی کہ ہاتھ تو مولا کائنات کا تھا مگر طاقت اللہ کی تھی۔ ہاتھ تو مولا کائنات کا تھا مگر اس ہاتھ کے اندر قوت اللہ تعالیٰ کی تھی، جس کی بدولت مولا کائنات نے اس دروازے کو اٹھا لیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے شیر خدا کے ہاتھ پر خیبر کی فتح عطا فرمائی، جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا تھا، پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ کل میں اس خیبر کی فتح کا جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ کو دوست رکھتا ہے اور اللہ بھی اس کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تکبیر، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، اشجع کہتے جو سب سے بڑا بہادر، جتنے بہادر ہیں مولا علی ان سب سے بڑے بہادر ہیں۔ مرتضی شیر حق یعنی شیر خدا، اشجع الاشجعین، جانے فضل و ولایت پہ لاکھوں سلام۔ مولا علی ولایت کے بھی تاجدار ہیں، جتنے اولیاء کرام کو ولایت ملتی ہے مولا علی کے دربار سے ملتی ہے۔ سلطان الاولیاء، اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی، اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اب جو مہاجرین حضور کے ساتھ مدینہ آئے تھے اپنا گھر بار مکہ میں چھوڑ کر آئے۔ مدینے میں ان کا نہ کوئی رشتہ دار تھا، نہ کوئی پراپرٹی تھی، نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی بیوی تھی، نہ ان کا کوئی رشتہ دار تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مہاجر صحابی کو اور ایک انصاری صحابی، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ انصار کسے کہا جاتا ہے اور مہاجر کسے کہا جاتا ہے۔ مہاجر اس صحابی کو کہتے ہیں جو ہجرت کر کے حضور کے ساتھ مدینہ آئے، جو مکہ کے رہنے والے تھے مگر ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو ہجرت کرنے والے صحابی کو کہا جاتا ہے مہاجر۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مہاجر۔ اور انصار اس صحابی کو کہا جاتا ہے جو پہلے سے ہی مدینہ میں موجود تھے، انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، ان کا وطن ہی مدینہ تھا، جو پہلے سے ہی مدینہ میں موجود تھے، ان کا گھر بار سب کچھ مدینے میں تھا۔ تو ایک انصاری صحابی کو اور ایک مہاجر صحابی کو حضور نے ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، یہاں تک کہ اس قدر بھائی چارگی حضور نے فرمائی صحابہ کرام کے درمیان کہ جن انصاری صحابی کو حضور نے مہاجر کا بھائی بنایا تھا کہ فلاں انصاری فلاں مہاجر کا بھائی ہے، فلاں انصاری فلاں مہاجر کا بھائی ہے، اس طرح دو دو کا حضور نے جوڑا بنایا تھا کہ آپس میں دو دو بھائی بھائی ہیں سب۔ تو صحابہ کرام نے اپنی محبت مہاجرین سے، انصار صحابہ نے اس قدر اپنی محبت کا اظہار کیا کہ جس انصاری صحابی کے پاس 2 بیویاں تھیں انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر صحابی کا اس سے نکاح کر دیا، اس قدر انہوں نے محبت کا اظہار کیا۔ تو تمام صحابہ کو حضور نے بھائی بھائی بنا دیا، مگر آخر میں مولا علی اکیلے بچ گئے۔
مولا علی اکیلے بچ گئے کہ ایک انصاری کوئی تھا نہیں جس کو مولا علی کا بھائی بنایا جائے۔ اب حضرت مولا علی رونے لگ گئے، یا رسول اللہ آپ نے سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں کس کا بھائی بنوں؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے علی فکر مت کرو، اے علی رو مت، اے علی غمگین مت ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام بھی ناز کرتے ہیں مولا علی کی قسمت پر۔ صحابہ تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مگر مولا علی وہ ہے جو رسول خدا کے بھائی ہیں، رسول خدا کے بھائی ہیں۔ حضور نے مولا علی کو اپنا بھائی قرار دیا، اور ایک ایسا موقع بھی آیا جب غدیر خم کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان یہ اعلان فرمایا، اے صحابہ من کنت مولاہ فعلی المولا، میں جس کا مولا ہوں آج کے بعد علی بھی اس کا مولا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا شان ہے شیر خدا کی، کیا شان ہے مولا کائنات کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، یہ شان ہے۔ اور علی نے بھی حضرت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی محبت کر کے دکھائی ہے، ایسا عشق کر کے دکھایا ہے کہ انہوں نے اپنی نمازوں کو، اپنی زکوٰۃ کو، اپنے صدقہ و خیرات کو، اپنے تمام عبادات کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پر قربان کر دیا۔ آپ نے سنا ہوگا واقعہ مقام صحبہ کے موقع پر، جب ایک سفر سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں حضور نے ایک مقام پر قیام فرمایا، اس مقام کا نام ہے صحبہ۔ مقام صحبہ کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا فرمائی، اور مولا علی کے زانوں پر سر رکھ کر میرے آقا سو گئے۔ میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نیند آ گئی۔ اب سیدنا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک عصر کی نماز ادا نہیں کی تھی۔ اب دیکھا مولا کائنات نے کہ حضور تو آرام فرما رہے ہیں، لیکن ادھر سورج غروب ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، اور ابھی میں نے عصر کی نماز ادا نہیں کی ہے، ادھر میری عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ اب مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان دیکھو، یہ امتحان ہے کہ اگر ادھر سورج کو غروب ہونے دیتے ہیں تو نماز قضا ہو رہی ہے، اور ادھر حضور کو جگا دیتے ہیں تو یہ ادب کے خلاف ہے، حضور کی نیند میں خلل پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق نے جواب دیا، اے علی عصر کی نماز قضا ہوتی ہے تو ہونے دو، حضور کی نیند میں خلل نہیں آنا چاہیے، حضور کی نیند نہیں کھلنی چاہیے، اس لیے کہ اگر نماز چھوٹتی ہے تو اس کی قضا ہو سکتی ہے، اگر حضور کو نیند سے بیدار کر دیا جائے تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی جواب نہیں لایا جا سکتا، اس کا کوئی بدل نہیں لایا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق نے یہ فیصلہ کیا، نماز جاتی ہے تو جائے، حضور کی نیند میں خلل نہیں ہونے دوں گا، حضور کو جگاؤں گا نہیں، حضور کو بیدار نہیں کروں گا۔ اب میرے آقا حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی نیند پر اپنی نماز عصر کو قضا کر دیا، قربان کر دیا حضور کی نیند کی خاطر۔ وہ صحابہ کرام جن کی کبھی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، لیکن یہاں حضور کی نیند کی خاطر اپنی نماز کو قضا کر رہے مولا کائنات، وہ بھی نماز عصر۔ پانچوں نمازوں میں سب سے زیادہ اہمیت جس نماز کی ہے وہ عصر کی نماز۔ اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز قائم کرو، نمازوں کی محافظت کرو، خاص کر عصر کی نماز، نمازوں کی پابندی کرو، خاص کر عصر کی نماز، بیچ والی نماز۔ بیچ والی نماز سے مراد کیا ہے؟ صلاۃ وسطی۔ مفسرین فرماتے صلاۃ وسطی بیچ والی نماز سے مراد عصر کی نماز، جو بیچ میں ہے، دو ادھر ہے فجر اور ظہر، بیچ میں عصر کی نماز ہے، اور دو ادھر ہے مغرب اور عشاء۔ تو عصر کی نماز جو سب سے افضل ہے، جس کی زیادہ اہمیت ہے، ایسی نماز کو مولا علی نے حضور کی نیند پر قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے بریلی شریف، بریلی کے تاجدار سے پوچھئے تو اعلیٰ حضرت نے
اس واقعہ کو کیا ہی شان اور کیا ہی اچھے انداز کے اندر پرویا کہ مولا علی نے وار تیری نیند پر نماز، مولا علی نے وار تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ یعنی مولائے کائنات نے عصر کی نماز حضور کی نیند پر قربان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جملہ فرائض ہے وہ سب کے سب فروع ہے، اور اصل الاصول جو بندگی ہے، اصل الاصول جو قربانی ہے، جو جانثاری ہے، وہ حضور کی محبت ہے، وہ حضور کا عشق ہے۔ جس دل کے اندر حضور کا عشق نہیں، حضور کی محبت نہیں، تو وہ دل چاہے وہ لوگ وہ شخص چاہے 1000 نمازیں پڑھ لے، اس کی نمازیں قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ مولا علی نے ہمیں پیغام دیا اپنی نماز عصر کو قضا کر کے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے، دیکھا کہ مولا علی غمگین ہیں۔ آج ہم تو نماز چھوڑ دیتے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، فکر نہیں ہوتی۔ وہ تو صحابی تھے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف تھا۔ جب نماز عصر قضا ہو گئی تو اللہ کے خوف سے رونے لگ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا علی کیوں رو رہے؟ کہا یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی، میری نماز عصر قضا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا علی مجھے جگایا کیوں نہیں، مجھے جگا دیتے، نماز کیسے قضا کر دی تم نے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مختار کل ہے، جو پاورفل نبی ہے، حضور نے یہاں پر اپنے پاور کا اختیار، اپنے پاور کا اعلان کیا اور اپنا اختیار دکھایا، اپنے تصرفات کا اظہار کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً سورج کو، ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا کہ پلٹ آ، تو سورج پلٹ آیا، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا، مغرب کے وقت سے واپس عصر کا وقت ہو گیا۔ اب میرے آقا نے فرمایا علی جاؤ عصر کی نماز ادا کرو، جاؤ عصر کی نماز ادا کرو۔ اب مولا علی کی عصر کی نماز یہ قضا نہیں ہے، یہ ادا ہے۔ قضا تو وہ ہوتی ہے جو وقت نکال کر پڑھی جائے، لیکن مولا علی تو واپس عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے امام فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے اونچا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، میرے آقا کے ایک اشارے سے سورج واپس الٹے پاؤں پلٹتا ہے، میرے آقا کے ایک اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے اونچا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ یہ میرے آقا کے اختیارات ہیں، یہ میرے آقا کے تصرفات ہیں، یہ میرے آقا کا پاور ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا علی تم نے نماز قضا کر دی تو چلو مغرب کے وقت میں قضا پڑھ لینا، نہیں، حضور کو اللہ نے جو اختیار دیا تھا میرے آقا نے اس اختیار کا اظہار فرمایا۔ یہ سرکار مولائے کائنات ہے جنہوں نے حضور کی نیند کی خاطر اپنی نماز عصر کو قضا کر کے یہ ثابت کر دیا، یہ اعلان کر دیا اپنے غلاموں کے لیے۔ یہ سرکار مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دلیل دے دی۔ آج ہمارے لیے مولا علی کی یہ دلیل کافی ہے، مولا علی کا یہ واقعہ کافی ہے۔ ہم ان لوگوں کو دلیل دیتے ہیں کہ ساری نمازیں، سارے روزے، سارے حج، سارے زکات، ساری تسبیح، ساری تحلیل، سب کچھ ایک طرف، میرے آقا کی محبت ایک طرف، حضور کی محبت کو ہم تمام عبادات سے افضل مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیے، ان کی محبت دیکھیے۔ آج ہمیں کوئی برے نام سے پکارتا ہے، برے لقب سے پکارتا ہے، ہمارا نام نہیں لے کر کسی اور نام سے پکارتا ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، پکارنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، آپس میں ایک دوسروں کو برے لقب سے یاد نہ کرو۔ آج کوئی کسی کو
کسی کو ناتا کہتا ہے، کسی کو چھوٹا کہتا ہے، کسی کو کالیا کہتا ہے. اس طرح ان الفاظ سے پکارنا قرآن سے منع، قرآن نے ان القاب سے پکارنے کو منع کیا ہے. قرآن نے فرمایا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو، پکارنا بھی نہیں چاہیے. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کو جس پیارے القاب سے، جس پیارے لقب سے یاد فرماتے تھے، صحابہ کرام اس لقب کو اپنے لیے بہت ہی پیارا سمجھا کرتے تھے، اپنے لیے بہت ہی پسند کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ ایسے بھی صحابہ ہیں جن کو میرے آقا نے کسی دوسرے لقب سے یاد فرمایا تو انہوں نے اپنے نام کو چھپا دیا اور اس لقب سے مشہور ہو گئے. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابو ہریرہ کا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی روایات سب سے زیادہ، جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہیں، حضرت ابو ہریرہ. آپ کا نام ابو ہریرہ نہیں ہے، آج لوگ ان کا ابو ہریرہ ہی کہہ کر پکارتے. بہت سارے لوگوں کو نام بھی معلوم نہیں. آپ کا نام عبد الرحمن، عبد الرحمن نام ہے، مگر آپ کو بلی سے بہت محبت تھی، بلی سے بہت پیار کرتے تھے، ہمیشہ اپنے ہاتھ میں بلی رکھا کرتے تھے. تو میرے آقا نے ایک مرتبہ پیار سے فرمایا اے ابو ہریرہ، یا ابا ہریرہ، اے بلی والے، اے بلی والے. تو حضرت ابو ہریرہ کو اتنا یہ نام پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ آپ کا نام عبد الرحمن ہے، اس کو بلا دیا، ابو ہریرہ سے مشہور ہو گئے. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لائے. دیکھا کہ مولا علی مٹی پر، ریت پر سو رہے. حضور نے فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو، اے مٹی والے. حضرت مولا علی مٹی پر سو رہے تھے، آپ کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی. تو حضور نے فرمایا ابو تراب، مٹی والے. اس سے پہلے آپ کو اس لقب سے یاد نہیں کیا جاتا تھا. میرے آقا نے فرمایا ابو تراب، تو ابو تراب مولا علی کا لقب بن گیا. ابو تراب مولا علی کا لقب بن گیا. میرے آقا نے ابو تراب کا لقب دیا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی نام سے پکارتا تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی مولا علی کو کوئی ابو تراب کہہ کر پکارتا اس وقت ہوتی. تو یہ صحابہ اکرام کی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کے شہر کا دروازہ کیا، علم کے شہر کا دروازہ فرمایا. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اب علم کے شہر کا جو دروازہ ہوتا ہے اس کے علم کا کیا عالم ہوتا ہے ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. میرے آقا نے علم کے شہر کا دروازہ کہا ہے. اب آئیے مولا علی کا علم میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. آپ کے دور خلافت کے اندر ایک ایسا معاملہ آیا، ایک ایسا کیس آیا کہ ایک عورت نے زنا کر لیا تھا، زنا کر لیا. اب اس کے پیٹ کے اندر بچہ تھا، وہ حمل سے تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ثبوت دیکھ کر حضرت فاروق اعظم نے حکم دے دیا کہ جاؤ اس عورت کو سنسار کر دو. یعنی اسلام کے اندر زنا کی سزا کیا ہے؟ اگر وہ شادی شدہ ہے اور اس نے زنا کر لیا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو اتنے پتھر مارے جائیں، اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ ہلاک ہو جائے، وہ مر جائے. حضرت فاروق اعظم نے سنسار کا حکم دے دیا، جاؤ اس کو سنسار کر دو، اس کو جو ہے سنسار کرو، اس کو پتھر مارو. وہاں پر حضرت مولا علی بھی موجود تھے. مولا علی نے فرمایا اے عمر رکو، ابھی اس کو سنسار نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا کوئی عورت زنا کر لے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو جب تک وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے اس کو سزا نہیں دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جو غلطی ہے، جو جرم ہے وہ تو اس عورت کا ہے. اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کا کوئی جرم نہیں ہے. اگر تم اس وقت اس عورت کو سزا دو گے، اس کو سنسار کیا جائے گا تو اس عورت کے ساتھ ساتھ وہ بچہ بھی ہلاک ہو جائے گا. اب اس کو مہلت دی جائے گی، جب اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد اس کو سزا دی جائے گی. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، لولا علی لہلک عمر. آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتا.
یعنی مجھ سے یہ غلط فیصلہ ہو گیا تھا کہ میں نے اس عورت کو سزا کا حکم دے دیا تھا۔ مولا علی کا علم تھا کہ فوراً آپ نے اپنے علم کے ذریعے فاروق اعظم کو روکا اور عرض کی، اے عمر، جب تک اس عورت کا بچہ پیدا نہ ہو جائے تب تک اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ حضرت فاروق اعظم نے بھی اس وقت مولا علی کے علم کا اقرار کیا، فرمایا لولا علی لعلہ کا عمر، آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، عمر برباد ہو جاتا۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ اور آپ کے دور خلافت میں بڑے بڑے کیس آتے تھے لوگوں کے، چٹکیوں کے اندر حل فرما دیتے، بڑے بڑے معاملات آتے تھے، لمحے کے اندر آپ حل فرما دیتے تھے۔ کئی ایسے واقعات ہیں، ایک واقعہ آپ کے دور خلافت کا میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ دو عورتیں ایک بچے کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، ایک لڑکے کے بارے میں، بچے کے بارے میں دو عورتیں جھگڑ رہی تھی۔ ایک کہہ رہی تھی یہ میرا بچہ، دوسری کہہ رہی تھی نہیں یہ میرا بچہ۔ اب مولا علی کے پاس معاملہ لایا گیا، حضرت مولا کائنات نے بہت سمجھایا ان کو کہ دیکھو جھوٹ مت بولو، جس کا بچہ ہے اس کو دے دو، اور جس کا بچہ نہیں ہے وہ جھوٹا دعویٰ نہ کرے۔ لیکن عورتیں سمجھی نہیں۔ حضرت مولا علی کا علم دیکھیے، آپ کی ذہانت دیکھیے، آپ کی فطانت دیکھیے، آپ کا اللہ نے آپ کو جو دماغ دیا تھا اس دماغ اور اس ذہن کا عالم دیکھیے۔ مولا علی نے فرمایا کہ آری لاؤ، آری لاؤ، آری۔ عورت نے کہا آری کیوں منگائی جا رہی ہے؟ حضرت مولا علی نے فرمایا میں آری منگواتا ہوں تاکہ آری سے اس بچے کو دو ٹکڑے کر دوں، ایک ٹکڑا اس عورت کو دے دوں اور ایک ٹکڑا اس عورت کو۔ اللہ اکبر۔ اب جو اس بچے کی سگی ماں تھی، جو عورت کی سگی اور حقیقی ماں تھی اس بچے کی، اس عورت نے کہا اے امیر المومنین یہ بچہ میرا نہیں ہے، اسی عورت کا، یہ بچہ میرا نہیں ہے، اسی عورت کا ہے، آپ اس بچے کے دو ٹکڑے مت کرو، یہ بچہ میں لینا نہیں چاہوں گی، یہ اسی عورت کو دے دو۔ حضرت مولا علی سمجھ گئے کہ یہ بچہ اس عورت کا ہے، اسی لیے دو ٹکڑے کرنے کے نام پر اس کی ممتا جوش مار رہی ہے کہ میرے بچے کے دو ٹکڑے ہوئے کرتے میں نہیں دیکھ سکتی، یہ بچہ اس عورت کو دے دیا جائے، اس کو تو برداشت کر سکتی ہوں لیکن میرے بچے کو آری سے کاٹ کر دو ٹکڑے کیا جائے یہ میری ممتا کو برداشت نہیں ہے۔ حضرت مولا علی نے وہ عورت کو، اسی عورت کو وہ بچہ دے دیا کہ یہ عورت جو اس بچے کے دو ٹکڑے کرنے پر رو رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اس بچے کو دو ٹکڑے مت کرو، یہ بچہ اسی عورت کا ہے۔ آپ نے اس عورت کو جو جھوٹا دعویٰ کر رہی تھی اس کو بہت ہی سخت اس کو ڈانٹا، پھٹکار کی اور اس کو ڈرایا کہ تجھے جرأت کیسے ہوئی کہ میری عدالت کے اندر میرے دربار میں آ کر تو نے جھوٹ بولا، آئندہ ایسا جھوٹ کبھی مت بولنا۔ تو اس واقعہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کے تمام علماء اور اس وقت کے تمام لوگوں کا علم جہاں پر جواب دے دیتا ہے وہاں سے مولا علی کا علم شروع ہوتا ہے، وہاں سے مولا علی کے علم کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے علم عطا فرمایا، یہ اللہ نے ایسی زیارت عطا فرمائی، اور کیوں نہ ہو کہ میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جتنی حدیثیں ہیں شاید ہی کسی کے بارے میں کسی کی فضیلت میں اتنی حدیثیں وارد ہوئی، اتنی حدیثیں حضور نے کئی مقامات پر اپنے پیارے صحابی اور اپنے پیارے داماد حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل اور آپ کے مناقب کو بیان فرمایا۔ یہ ہے ان کی شان اور یہ ہے ان کی عظمت۔ آج لوگ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعویٰ تو کرتے ہیں، یہ علی علی کہہ کر، ہم علی والے کہہ کر یہ دعوے تو کرتے ہیں لیکن اپنی محبت میں وہ سچے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف علی کو مانتے ہیں، دیگر صحابہ کو نہیں مانتے۔ ہم تو علی کو بھی مانتے ہیں، دیگر صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا علی تم مدینے میں میرے خلیفہ بن کر مدینے کے جو لوگ ہیں ان کے خلیفہ بن کے رہو۔
حضرت مولا علی کو میرے آقا نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے ساتھ نہیں لیا، ان کو مدینے میں قیام فرمانے کا حکم دیا۔ مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عورتوں کے اندر، بچوں کے اندر اور بوڑھوں کے اندر امیر اور خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں، میں تو آپ کے ساتھ جنگ پر آؤں گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی تھی؟ اللہ اکبر! جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو اپنا خلیفہ لوگوں پر بنا کر گئے تھے، ایسے ہی میں تم کو آج غزوے پر جا رہا ہوں، غزوہ تبوک پر، میں مدینے میں تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں، میں مدینے والوں کے لیے تمہیں اپنا امیر بنا کے جا رہا ہوں، اپنا نائب بنا کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کا مرتبہ تھا، ایسے ہی میرے لیے میرے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سوائے اس کے کہ وہ نبی نہیں ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام تو نبی تھے، لیکن مولا علی نبی نہیں ہے، لیکن آپ کا مقام بھی میرے درمیان ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کا تھا۔ اللہ اکبر! یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں، یہ آپ کے مناقب ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ جس طرح لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے تعریف، عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی، اور کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کی، ویسے ہی تمہاری بھی مثال ہے۔ کچھ لوگ تم سے محبت کریں گے لیکن محبت کے اندر اتنا غلو کر جائیں گے، تمہاری تعریف کے اندر اتنا وہ بڑھ جائیں گے، اتنا مبالغہ کر جائیں گے کہ تم کو حد سے زیادہ بڑھا دیں گے اور تم سے دشمنی کریں گے، دشمنی بھی ایسی کریں گے، ایسی کریں گے کہ تم کو معاذ اللہ وہ خدا کا دشمن کہیں گے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اتنا مانتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا عیسیٰ علیہ السلام کی مذمت کرتے، برائی کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا دشمن کہتے ہیں، لیکن دونوں ہی جہنمی ہیں، دونوں ہی جہنمی ہیں۔ ایسے ہی میرے آقا نے حضرت مولا علی کی مثال دی کہ کچھ لوگ مولا علی سے اتنی محبت کریں گے کہ مولا علی کو خدا کہیں گے، خدا کا بیٹا کہیں گے اور اس سے زیادہ محبت میں بڑھا دیں گے، اور کچھ لوگ مولا علی سے اتنی دشمنی رکھیں گے، اتنی دشمنی رکھیں گے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کا دشمن کہیں گے۔ وہ دونوں ہی جہنمی ہوں گے، دونوں ہی جہنمی ہوں گے۔ حق پر تو وہ ہوگا جو مولا علی کو ایسی شان کے ساتھ تعریف کرے گا، جو مولا علی جس شان کے لائق ہے وہی حق پر ہوگا۔ اللہ اکبر! آج ہم لوگ ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو مولا علی کی فضیلت ایسی بیان کرتے ہیں، آپ شیعہ اور رافضیوں کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ انہوں نے مولا علی کو خدا کا بیٹا کہا، یہاں تک کہ انہوں نے مولا علی کو حضور سے بھی افضل کہا۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ کچھ شیعوں نے مولا علی کو خدا بھی کہا۔ اللہ اکبر! کہو معاذ اللہ! مولا علی کو شیعوں نے خدا بھی کہا۔ تو اس قدر وہ محبت میں غلو کر کے جہنمی بن گئے۔ اور کچھ لوگ خارجی ہیں، ناسبی ہیں، جو مولا علی کی فضیلت کا اقرار نہیں کرتے، آپ کے فضائل کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں جو مولا علی کو بھی مانتے ہیں، تمام صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ علی بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں اور تمام صحابہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ہمارے امام احمد رضا نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناب ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر! آج لوگ علی علی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پہلے خلیفہ تو علی تھے، ابو بکر نے ان کی خلافت کو چھین لیا۔ پہلے خلیفہ تو علی تھے، فاروق نے ان کی خلافت کو چھین لیا۔ پہلے خلیفہ تو علی تھے، عثمان نے ان کی خلافت کو چھین لیا۔ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خود مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھ سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری خلافت کے لیے وصیت کی تھی۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر حضور مجھے اپنے بعد خلیفہ ہونے کی وصیت کر دیتے تو ہرگز میں ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتا، ہرگز میں فاروق کو خلیفہ نہیں مانتا، ہرگز میں عثمان کو خلیفہ نہیں ہونے دیتا، اس لیے کہ وہ بہادر تھے، وہ شیر خدا تھے، ان کے ہوتے ہوئے کوئی خلیفہ
تھا، مگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پہلا خلیفہ ابو بکر کو تسلیم کیا، خود دوسرا خلیفہ فاروق اعظم کو تسلیم کیا، خود تیسرا خلیفہ عثمان غنی کو تسلیم کیا۔ یہ مولا علی کا خود کا اپنا فیصلہ تھا، اس لیے کہ یہی تمام صحابہ کا اتفاق تھا، یہی تمام صحابہ کا فیصلہ تھا کہ پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں۔ آپ آج اس عقیدے کو لے کر اٹھیے کہ یہ چار یار ہیں، ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خلفائے راشدین، ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، اور پانچویں خلیفہ حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے۔ ان پانچوں خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ تو چار یار کی جو ترتیب ہے اس کو آپ یاد رکھیں۔ پہلے خلیفہ کون ہے؟ زور سے بولو۔ دوسرے خلیفہ کون ہے؟ تیسرے خلیفہ کون ہے؟ چوتھے خلیفہ کون ہے؟ مولا علی۔ تو اس عقیدے کو اور اس ترتیب کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کوئی شیعہ، کوئی رافضی، کوئی تفضیلی، کوئی نیم رافضی ہمیں بہکا نہیں سکتا، ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں، ہم تابعین کے طریقے پر ہیں، ہم ائمہ مجتہدین کے طریقے پر ہیں، ہم اولیاء کرام کے طریقے پر ہیں۔ اور آج یہ شیعوں کی طرف سے یہ عقیدہ پھیلایا جا رہا ہے کہ دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر۔ میں ان سے کہتا ہوں علی کا پہلا نمبر دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر نہیں، دمادم مست کلندر صدیق کا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر فاروق کا دوسرا نمبر، دمادم مست کلندر عثمان کا تیسرا نمبر، دمادم مست کلندر علی کا چوتھا نمبر۔ یہ ہے صحیح ترتیب۔ لیکن آج کچھ قوال اور کچھ ہمارے لوگ ان شیعوں کی باتوں میں آ کر، ان کے عقیدے میں آ کر، ان کے پروپیگنڈے میں آ کر یہ قوالی خوب پڑھتے سنتے ہیں کہ دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، یعنی اس قوالی کے اندر یہ ثابت کرنا چاہتے وہ لوگ کہ علی کا پہلا نمبر تھا۔ ہم کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر نہیں، علی سے خود سے جا کر پوچھو، علی کے مولا علی کی سیرت پڑھو تو مولا علی نے کیا فرمایا؟ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ جس کو سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے بڑھا دیا، جس کو حضور نے جس کا پہلا نمبر کر دیا، اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ یہ خود مولا علی فرماتے ہیں۔ اور حضرت مولا علی کے بیٹے محمد ابن حنفیہ، یہ عقیدے کی بات ہے اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اپنے والد گرامی حضرت مولا علی سے پوچھتے ایک مرتبہ کہ حضور صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر صدیق۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ تاریخ الخلفاء اور دیگر ہماری کتابوں سے ثابت ہے۔ حضرت محمد ابن حنفیہ جو مولا علی کے شہزادے ہیں، وہ پوچھتے ہیں حضور تمام صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ میں نے پوچھا پھر ان کے بعد کون ہے؟ ان کے بعد کون ہے؟ یعنی دوسرا نمبر کس کا ہے؟ مولا علی فرماتے اس کے بعد عمر فاروق۔ پھر مجھے حضرت محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں مجھے یہ خوف ہوا کہ اب میں سوال کروں گا تو حضرت مولا علی عثمان غنی کا نام لیں گے، اس لیے میں نے خود سے ہی کہہ دیا کہ حضور تیسرا نمبر تو آپ کا ہی ہوگا، حضور تیسرا نمبر تو آپ کا ہی ہوگا افضلیت میں۔ تو حضرت مولا علی نے یہ نہیں فرمایا ہاں تیسرا نمبر میں ہوں، مولا علی نے فرمایا نہیں، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کی عاجزی تھی، یہ ان کی انکساری تھی، انہوں نے کبھی خود کو افضل نہیں کہا، لیکن آج علی علی کا نعرہ لگانے والے مولا علی کے خود مولا علی کی تعلیمات کے خلاف کام کر رہے ہیں اور کہتے ہم علی سے محبت کرتے ہیں۔ اگر تمہیں علی سے محبت ہے تو علی کی تعلیمات پر عمل کرو، اگر تمہیں مولا علی سے محبت ہے تو علی کے پیغام پر عمل کرو، اگر تمہیں علی سے صحیح محبت ہے تو علی کے میسج پر عمل کرو۔ مولا علی کا میسج کیا تھا؟ مولا علی کا میسج یہی تھا کہ تمام صحابہ میں افضل ابو بکر صدیق ہے، ان کے بعد عمر فاروق ہے، ان کے بعد عثمان غنی ہے، اور چوتھا نمبر مولا علی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے سرکار مولائے کائنات ہے، یہ شیر خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے شان بھی کیسی عطا فرمائی، عظمت بھی کیسی عطا فرمائی کہ جب آپ کا انتقال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی تو مسجد کے اندر، سبحان اللہ، مسجد کے اندر آپ کو شہید کیا گیا، وہ بھی نماز کی حالت میں،
نماز کی حالت میں مسجد کے اندر آپ کو ایک دشمن خدا و رسول نے اس حالت میں شہید کیا جس وقت آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، مسلمانوں کو نماز پڑھا رہے تھے، امامت کے مصلی پہ تھے، اس وقت آپ کو مسجد کے اندر شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مولا علی کی شان ہے کہ جن کی شہادت ہو وہ بھی مسجد کے اندر، وہ بھی امامت کی حالت میں، وہ بھی امامت کے مصلی پر، وہ بھی نماز کی حالت میں، تو ان کی شان کو ہم کیا بیان کریں گے، ان کی عظمت کو ہم کیا بیان کریں گے؟ ہم تو ان کے لیے صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ مولا علی کے پاس ذوالفقار حیدری تھی، جس کا نام سن کر بڑے بڑے کام جایا کرتے تھے، جس کو دیکھ کر بڑے بڑے جنگ سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ ایسی شان مولا علی کو عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کی فیضان سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا فیضان عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحابہ کی محبت بھی عطا فرمائے اور اہل بیت کی محبت بھی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی کی شان تو بہت بڑی ہے، جس کو بیان کرتے کرتے ہماری راتیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ہم مولا علی کی شان کو اس طور پر بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے ان کی شان کو کیسے بیان کیا، صحابہ نے ان کی شان کو کیسے بیان کیا، اس طور پر ہم بیان کرتے ہیں۔ آج ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء کرام نے ہمیں کس طور پر، ہمیں کون سا طریقہ سکھایا ہے، اس طریقے پر ہم بیان کرتے ہیں۔ ہم اس طریقے پر بیان نہیں کرتے کہ ہم مولا علی کی تعریف کریں، دیگر صحابہ کو گالیاں دیں، ہم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، یا ہم جو ہے معاذ اللہ ہم صحابہ کی تعریف کریں اور دیگر ہم مولا علی کو گالیاں دیں۔ معاذ اللہ ہم نہ علی کو گالی دیں گے نہ کسی صحابی کو گالی دیں گے، ہم کسی صحابی کو برا کہہ ہی نہیں سکتے۔ میرے آقا کے صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کیا، جنہوں نے اسلام کی خاطر طرح طرح کی مصیبتوں کو جھیلا ہے، تب جا کر یہ اسلام کا چمن ہم تک پہنچا ہے۔ ارے ان صحابہ نے قربانیاں پیش کی ہیں، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو ہم اسی طور پر بیان کرتے ہیں جیسا ہمارے اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی مجلس میں انشاءاللہ فلسفہ شہادت کو بیان کیا جائے گا، یعنی شہادت